میں بات کریں گے کہ جس میچ کو لے کے فرائیڈے کو ہم سب سے زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ 18 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ بڑی زور و شور سے ہوگی، وہ بھی راولپنڈی اسٹیڈیم میں. لیکن ہوا یہ کہ ایگزیکٹلی 2 گھنٹے پہلے کہا گیا کہ جی کریڈیبل ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بڑے سیکیورٹی تھریٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم میچ نہیں کھیلیں گے. کھیلا انہوں نے کچھ بھی نہیں اور بڑے آرام سے چلتے بنے. 6 دن انہوں نے زبردست طریقے سے انجوائے کیا. جو زبردست قسم کا پروٹوکول ان کو دیا گیا وہ ہم نے دیکھا کہ کیوی ٹیم نے انجوائے بھی کیا. اور آخر میں مطلب اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جو کیوی ٹیم کے جو کیپٹن تھے ہی واز آلسو ویری پازیٹیو اور بڑے پر امید نظر آ رہے تھے کہ جی دیکھیے گا سیریز ہم جیتیں گے. بابر اعظم کہہ رہے تھے سیریز ہم جیتیں گے. ٹرافی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ محمد حفیظ کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا گیا تھا, ٹویٹ کیا گیا جس پر کیوی پلیئر کی جانب سے کہا گیا, ایک ٹویٹ کیا گیا کہ بھائی ہمیں بلیم نہ کریں, ہم تو کھیلنا چاہتے تھے, ہماری گورنمنٹ کو بلیم کریں جس نے اچانک یہ فیصلہ کیا اور ہمیں واپس بلوا لیا. اچھا بعد میں انہوں نے وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا. اور اشفاق صدارتی لیول کی سیکیورٹی تھی جو کہ ہم نے کیوی ٹیم کو دی تھی, پریکٹس کری تھی, جیتنے کے دعوے کری تھی, اور ایک دم جناب بوریا بسترا پیک کیا اور چلے گئے. مطلب اب میرے اور اب اسپیسیفکلی کہہ رہے کہ جی کسی نیوٹرل وینیو پہ جو ہے نا ہم یہ میچز کھیلیں گے, جس پہ پی سی بی نے کہا جی نیوٹرل وینیو پہ بھی مطلب ممبئی حملے ہوئے اس کے بعد ساری ٹیمیں پہنچ گئیں. آئی ریممبر کہ جو انگلش ٹیم تھی وہ بھی اس کے بعد پہنچ گئی تھی وہاں پر میچز کھیلنے کے لیے. اب جب ہماری باری آتی ہے اور ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اور اب تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, سیکیورٹی صورتحال 2013 کے بعد سے بہتر ہونا شروع ہوئی تھی, اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے امن و امان بحال کر دیا ہے. سب کے بھروسہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر ہے, سیکیورٹی ارینجمنٹس پر ہے, لیکن اس کے باوجود اس طرح کا اور 18 سال بعد یہ میچز کا ہونا, جسٹ امیجن. اور نیوزی لینڈ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا, کولمبو میں سری لنکا میں ان کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا. آئی ریممبر کہ وہ وہاں پر تھے اور وہاں پر ایک بلاسٹ ہوا تھا جس کے بعد دے ہیڈ ٹو فلی. اور بھی کئی انسیڈنٹس ہوئے, لیکن پاکستان کے ساتھ یہ جو سلوک ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. اور اشفاق سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی سی بی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وسیم خان, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے یک طرفہ طور پر دورہ منسوخ کر کے ایک بڑی غلط مثال قائم کی ہے, اور نیوزی لینڈ سیکیورٹی تفصیلات کا تبادلہ کرتا تو خدشات بھی دور کر دیے جاتے. مطلب آپ ڈسکس تو کرتے, آپ نے ڈسکس کیے بغیر ہی آپ نے ٹویٹ بھی کر دیا اور آپ نے اعلان بھی کر دیا اور آپ نے بوریا بسترا پیک بھی کر لیا کہ بھی ہم جا رہے ہیں واپس. رمیز راجہ نے کیوی بورڈ کو خط لکھا ہے اور معاملہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئی سی سی میں بھی اٹھائیں گے. اور اس صورتحال میں ٹویٹر پر ہم نے دیکھا کہ ویسٹ انڈیز کرکٹر جو ہیں اسپیسیفکلی کرس گیل, انہوں نے لکھا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں, کون کون میرے ساتھ پاکستان جائے گا. اور ڈیرن سمی کا بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری شاکڈ کہ جو اسپیسیفکلی جو فیصلہ کیا گیا ہے اور ایک دم جو واپس جانے کا پلان کیا گیا, تو بڑا اچھا لگا. لیکن یہ کہ ان کا جو بیان ہے اٹ گوز اے لانگ وے, تو یہ ایک مورل سپورٹ انہوں نے دی ہے پاکستانی ٹیم کو. تو بہرحال اس صورتحال پر یہ کیوں ہوا, کیسے تو ہوا, سب کے سامنے تھا. شاہد ہاشمی صاحب نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں وقت موجود ہیں. شاہد بھائی, یہ آپ پنڈی اسٹیڈیم میں تھے, ہم سب خوش تھے کہ جی 18 سال بعد میچز ہونے جا رہے ہیں, کسی بھی لمحے میچ سٹارٹ ہو جائے گا. مطلب یہ جو سب کچھ ہوا اس کا امپریشن کیا گیا ہے؟ بہت ہی ایک تو یکدم ہوا, اور امپریشن یہ ہے کہ نیوزی لینڈ نے ایک طرح سے ہمیں دھوکہ دیا, ہماری کسی بات کو نہیں سنا. ہم نے کہا کہ جمعے کا میچ ہفتے کو کھیل لیتے ہیں, ہم نے کہا بغیر تماشائیوں کے کھیل لیتے ہیں, ہم نے کہا لاہور میں کھیل لیتے ہیں. کسی بات کو انہوں نے نہیں سنا اور انہوں نے اتنی جلدی یہ فیصلہ کیا. اور سب سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ مایوس کن چیز ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے, رمیز نے کہا, وسیم خان نے کہا کہ ہم سے کچھ شیئر نہیں کیا. آپ چلیں, آپ پاکستان کرکٹ بورڈ سے شیئر نہ کریں, لیکن ہماری سیکیورٹی ایجنسی سے تو کر لیں جو دنیا کی بیسٹ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں. ہم نے آپ کے ہوٹل کو بالکل قلعہ بنا رکھا تھا, اس روٹ کو بالکل ایسا کر رکھا تھا امپیکیبل, کوئی غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی. ایک ہمارا کمانڈو 10 آدمیوں کے برابر ہوتا ہے, وہ آپ کی حفاظت پہ نگراں تھے. اور سب سے بڑھ کر نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں سے کوئی مشورہ نہیں لیا, اپنے کھلاڑیوں سے نہیں پوچھا whether you want to stay or not, اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو بغیر اعتماد میں لیے, کوئی کریڈیبل انفارمیشن جو بھی تھی وہ بغیر بتائے وہ چلے گئے. انہوں نے پاکستانیوں کے دل توڑ دیے, اور اب وہ ایک غم و غصہ جو ہے, یہ کیفیت بھی آ گئی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نیوزی لینڈ سے میچ نہ کھیلے T20 ورلڈ کپ کا, آئندہ کبھی دورہ نہ کرے. ہم نے کتنے مشکل حالات میں ان کا دورہ کیا. آف کورس مطلب ہم اتنے ایکسائٹیڈ تھے, 6 دن ہم نے ان کو بڑا اچھے طریقے سے ہوسٹ بھی کیا.
ان کو صدارتی لیول کا پروٹوکول اور سیکیورٹی ان کو ملی ہوئی تھی, اس کے باوجود اینڈ ٹائم پہ ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے وہ شیئر بھی نہیں کرتے, اور بس 2 گھنٹے پہلے ہی, تو 2 گھنٹے پہلے یہ اعلان کرنا ہے تھوڑی چمبے کی بات نہیں لگ رہی. مطلب آپ کے پاس تھریٹس ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس رات سے ہو, 2 گھنٹے پہلے آپ کے پاس, اور آپ نے فوراً ہی سارا ایکشن لیا. اتنی جلدی کیوں چیزیں نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک ایسے وقت کے بعد ہوا کہ ان کی کرکٹرز ایسوسی ایشن کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ہیتھ ملز, وہ کہہ رہے ہیں دورے پر آنے سے پہلے پلیئروں کو ای میلز موصول ہوئی تھی, ان کو تھریٹس تھیں کہ آپ مت جائیں, لیکن وہ ہوک ثابت ہوا, وہ دھوکہ ثابت ہوا, ساری ای میلیں جعلی تھی. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ای میلیں کہاں سے آئی تھیں, اور وہ ای میلیں یہ جب یہ ایجنٹس کو اپنے ای میل ایڈریس دیتے ہیں کہ ہمیں لیگ کے کانٹریکٹ دلاؤ, تو وہ لوگ جب سرکولیٹ کرتے ہیں آپ کی ای میلز, تو آپ کو غلط ای میل, جب آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا تھا اور آپ کو پتا تھا کہ یہ جعلی ای میلز ہیں, تو آپ دوسری دفعہ کے جو بھی آپ کو سیکورٹی الرٹس ملے تھے وہ آپ کم از کم چیک تو کر لیتے. شاہد بھائی ایک اور چیز یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا ہے اور ظاہر ہے پی سی بی کی ایک نئی قیادت یہاں پر موجود ہے, تو اوور آل اب تک ہم نے جس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے, اٹ واز اے ڈیزاسٹر, تو وہ کیسا رہا آپ کے؟ بہت ہی ایبرپٹ تھا, لیکن تعریف کرنی پڑے گی رمیز راجہ کی, وہ بہت ہی ہارڈ ہٹنگ عمران خان کے بلے سے کھیلتے ہیں. وسیم خان, انہوں نے جتنی کوششیں کی تھیں ٹیموں کو پاکستان لانے کے لیے, اور وہ تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے تھے, تھوڑا وہ میڈیا سے تھوڑا ان کی ناراضگی ہوئی تھی تو وہ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چلے گئے تھے. لیکن کل انہوں نے بڑا امپریس کیا, جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس کی, جس طرح انہوں نے ان ایکولیٹی کا تذکرہ کیا کہ دوسرے ملکوں میں کچھ ہوتا ہے تو لوگ پھر دوبارہ کرکٹ کھیل لیتے ہیں. بنگلہ دیش میں ہوا 2016 میں بام بلاسٹ, اس کے 6 ہفتے بعد انگلینڈ کی ٹیم بنگلہ دیش کی ٹیم چھوڑ کے چلی گئی, پھر پاکستان وہاں پہنچی. تو اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, اور پاکستان کو کیوں سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے؟ ایون ٹی وی ٹیم جب سری لنکا گئی تھی وہاں پر بلاسٹ ہوا تھا, 100 سے زائد لوگ مرے تھے, اس کے 5 سال بعد وہ پھر پہنچ گئے وہاں. بالکل. اور یہاں پر 18 سال بعد بھی یہ حال ہے. ہمیں ہماری اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے جو ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں حصہ بننے کا کیا, تو ہمیں کیوں اس کی سزا دی جا رہی ہے؟ اور کرکٹنگ ورلڈ کو سوچنا پڑے گا, کرکٹنگ ورلڈ کو اس انیکولیٹی کو ختم کرنا پڑے گا. بالکل صحیح کہا وسیم خان نے کہ اگر یہ نہیں رکی انیکولیٹی, جو مساوات نہیں ہے کرکٹنگ ورلڈ میں, اگر نہیں ختم ہوا. میرے خیال سے اگر جو آپ انیکولیٹی کی بات بھی کرتے ہیں نا, تو ہم اگر اپنے بھی پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کو کتنا پروٹوکال دے رہے ہیں. ہم جو باہر سے آئے ہوئے, ٹھیک ہے مہمان نواز ہیں, لیکن ہم بھی اگلوں کو اتنا پروٹوکال دے رہے تھے, میرے خیال سے وہ بھی ان کو راس نہیں آتا, وہ بھی شاید زیادہ عزت بھی راس نہیں آتی. وہ کہتے ہیں بھائی مطلب دیکھیں یہ ہمیں ٹریٹ ایسے کریں, ہم تو ان کے لیے بہت ہی اونچی چیز ہے. ایسا بھی ہے, اور میں چونکہ سارے میچز پہ جاتا رہا ہوں, میں ساری سیکیورٹی دیکھتا رہا ہوں. 2009 میں بھی میں اس وقت وہاں موجود تھا جب سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا. ہم تھوڑا کچھ اوور ڈو کرتے ہیں. ہمارے 10 لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو 3 آدمی کر سکتے ہیں. 10 جگہ آپ چیک کریں, ٹھیک ہے آپ چیک کریں, لیکن آپ بہت زیادہ جب آپ سیکیورٹی آفیشلز رکھتے ہیں تو سامنے والے کے اوپر بھی ہے کہ تھوڑا سا احساس ہوتا ہے. ہمیں اس کو ایک مربوط پلان بنانا پڑے گا. سر ایک چھوٹی سی ایک مثال, عجیب سی ویئرڈ مثال ہے, لیکن پتہ نہیں سچویشن میں لگ رہا ہے. پھر آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں گئے, سب کچھ آپ نے اچھے سے دل بھر کے پیٹ بھر کے کھایا, آخر میں بل نہ دینا ہوا نا, تو آپ نے کہا کہ یہ ہے نا اس میں سے مکھی نکل آئی, اب واپس جاتے ہیں. آپ 6 دن تک جس طرح مدیحہ تذکرہ کر رہی تھی, آپ موجیں کرتے رہے, آتے جاتے سارا کچھ سیکیورٹی پروٹوکول پر ڈے کے کتنا ایکسپینس پی سی بی کے اس میں سے جا رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کر رہی ہوگی کیونکہ پاکستان میں کرکٹ واپس آئے, اور اس کا صلہ یہ ہوا کہ میچ سے 1.5 گھنٹے پہلے آپ نے کہا کہ جی نہیں کھیلنا. بہت قائل کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں. 1-1.5 سال سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز وسیم خان لگے تھے, آسٹریلیا بھی گئے, وہ انگلینڈ بھی گئے, انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد یہ ٹور آئی سی سی اور انٹرنیشنل کرکٹ کمیونٹی کیا کہتی ہے اس پہ؟ اس کے اوپر ایک ہونا پڑے گا, پاکستان کو لابنگ کرنی پڑے گی. پاکستان کی لابنگ بھی اتنی اچھی ان دا پاسٹ نہیں رہی, لابنگ کرنی پڑے گی. کچھ ملکوں کو جیسے سری لنکا ہے, جیسے بنگلہ دیش ہے, جیسے ساؤتھ افریقہ ہے. ساؤتھ افریقہ کے 2 ٹورز کینسل ہوئے ہیں. انگلینڈ نے کووڈ کا بہانہ بنا کے ون ڈے سیریز وہاں پچھلے سال نہیں کھیلی. پھر مارچ اپریل میں آسٹریلیا کو جانا تھا, انہوں نے کووڈ کی سیویرٹی کی وجہ سے پورا ٹور کینسل کر دیا. تو ساؤتھ افریقہ والے بھی تپے بیٹھے ہیں. ساؤتھ افریقہ والے آئی سی سی کی ڈسپیوٹ کمیٹی میں جانے والے تھے کہ آسٹریلیا نے ان سے آؤٹ آف دا کورٹ یا آؤٹ آف دا ڈسپیوٹ کمیٹی سیٹلمنٹ کر لی کہ نہیں ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. ایسے ملکوں کو ملائیں جو کہ ہٹ ہوئے ہیں, ان ملکوں کو ملائیں گے تو آپ کا ساتھ دیں گے. اچھا یو کے کی ٹیم کا آپ کو کیا فیوچر لگ رہا ہے؟ آف کورس انگلینڈ کی ٹیم نے بھی آنا ہے یہاں پہ کھیلنے کے لیے, تو اب آپ ان کا دورہ کر رکھتا ہے, آپ کو بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے, اس لیے کہ یہ وہی 5 ملکوں کا الائنس ہے جس کو 5 آئیز کہتے ہیں, US, UK, کینیڈا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ.
तो जब उन्होंने सिक्योरिटी की थ्रेड्स प्रोवाइड किए हैं, अलर्ट्स प्रोवाइड किए हैं, आई डोंट सी इंग्लैंड कमिंग। तो बिग थ्री का तो हमेशा से मोटिव्स ही अलग रहे। बिल्कुल, इंग्लैंड की 2 टीमों ने आना है, मेंस एंड वुमेन्स। वुमेन्स की टीम कभी भी पाकिस्तान नहीं आई, वो बड़े एक्साइटेड थे कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। उनकी जो खवातीन क्रिकेटर्स थी बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन नहीं लगता कि वो आएंगे और पाकिस्तान को ये। अच्छा, वैसे ये थोड़ा सा इम्तियाजी सलूक रहा है कि भले रेड लिस्ट से निकालने का या डालने का मामला हो तो इंडिया उसमें से निकल जाता है। वहाँ पर वहाँ पे सूरत हाल ज्यादा बुरी थी जब उसको निकाला गया रेड लिस्ट से। तो मुंबई हमलों के बाद यू रिमेंबर कि केविन पीटरसन वाज द कैप्टन एंड ही लेड द टीम बैक। बिल्कुल, ये चीजें हमें अपने ना सिर्फ क्रिकेट को बल्कि हमें अपने मुल्क को भी मजबूत करना होगा। हमें अपनी खारिजा पॉलिसी को रिव्यू बहुत डिफेंसिव हो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव हो जाते हैं, यहाँ बिछा देते हैं अगले। आप देखें ना कि यूएई को जो तरह कैप्चर कर लिया इंडिया ने, वहाँ वो बैठे हुए हैं, शेखों के साथ बैठे हुए हैं। कल से आईपीएल शुरू हो गई है रीशेड्यूल, वो उस वक्त छोड़ेंगे यूएई के ग्राउंड्स जब सिर्फ 2 दिन रह जाएंगे T20 वर्ल्ड कप होने में। आईसीसी भी उनके सामने कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए पावरफुल है। जब हम अपनी टीम को नंबर 1 टीम बना देंगे, हमारी टीम के ऊपर भी एक ड्यूटी आती है कि हम हमारे खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म करें कि हम वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएं, लोग हमसे खेलने के लिए बेताब हो जाएं, हमसे खेलने के लिए मरें। पीसीबी का आपको पॉसिबल अब आगे क्या लग रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी लग रही है? जैसे उन्होंने कहा अभी हम न्यूट्रल वेन्यू पे हम खेलने का भी हम नहीं सोच रहे। पाकिस्तान रेजिस्ट करेगा, जाहिर है रेजिस्ट करेगा, लेकिन ये जो ऊपर की टॉप 3 टीम है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया तो हमसे खेलता भी नहीं। ये 3 टीमें अभी 2 से 3 साल पाकिस्तान को बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी इनको वापस लाने के लिए। ये तो अभी न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलने पर राजी होंगे। अगर ये वाकया ना भी हुआ होता न्यूजीलैंड का, तो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम अफगानिस्तान में सिचुएशन का बहाना बनाकर नहीं आती। वो 1998 से हमारे पास नहीं है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शायद हाशमी साहब हमारे साथ हम बात कर रहे थे कि स्पेसिफिकली जो हमने देखा है कि न्यूजीलैंड की टीम 6 दिन आई, पाकिस्तान सदारती प्रोटोकॉल एंजॉय करती रही, उनकी सिक्योरिटी आप लोगों ने देखी क्या थी, और एंड टाइम पे जी 2 घंटे के अंदर उन्होंने फैसला किया जी हमें तो सिक्योरिटी थ्रेट है, तो हम अपनी टीमें बुला रहे हैं वापस। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।